بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اسٹوڈیو میں موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید ناصر عباس شرائی صاحب۔ آپ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں MWM کے۔ جناب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے صف اول پہ یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچانک دہشت گردی کی وارداتوں میں بہت زیادہ شدت سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی حوالے سے آج قومی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی تھا، اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی اس میں ٹالرنس نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک جو پاکستان کی ایک معاشی ایک ہب کی حیثیت سے، شارہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کے دونوں کناروں پر ایک امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہے۔ ایک سرا گلگت بلتستان، وہاں بھی لوگ پریشان ہیں، وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا سرا گوادر، وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی ایک پٹی پہ تا حد نظر انسان نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، مضطرب کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی چل رہی ہے، کوئی سازش ہے، کیا تھیوری ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج اسلام آباد کی ایک سب سے بڑی خبر جناب کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا، آج کے دن آرڈر دیا کہ کل 31 تاریخ کو ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، اور اس کے بعد کیا صورتحال ہے، کیا یہ انتخابات کا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہماری بات ہوگی توشہ خانہ سکینڈل کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کے گرد شکنجہ کس لیا ہے۔ توشہ خانہ سکینڈل کے حوالے سے دستاویزات جو ہے پہلی دفعہ کچھ ہم سامنے لائے ہیں، سرکاری چیزیں، سرکاری راز و نیاز کی باتیں ریڈ زون کے پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی۔ بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ جی مظہر برلاس صاحب، آج قومی سلامتی کمیٹی نے کہا، مظہر برلاس صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو ہم اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھتے ہیں جناب سید ناصر عباس شرائی صاحب۔ شرائی صاحب، آج بڑا اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس کا اعلامیہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک، بڑا بالکل دو ٹوک الفاظ میں، کوئی لگی لپٹی کے بغیر جاری کیا گیا ہے کہ جناب کوئی بھی نرمی نہیں ہوگی، کوئی رحم دلی نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایک تو یہ اعلامیہ کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ ہی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ملک کے مختلف حصوں میں واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، بشمول اسلام آباد، تو یہ اچانک دوبارہ پھر دہشت گرد کیسے سر اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ خود پاکستان کی جیوگرافی ہے۔ ایک ایسی لوکیشن کے اوپر پاکستان واقع ہے کہ جو گلوبل اس وقت کلیشز ہیں، اس کلیشز کا ایک ایپی سینٹر یہ ریجن بن گیا ہے، چونکہ یہ ریجن ہے جہاں سے چائنیز کی گروتھ ہے، اور چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے تو چائنا کی کنٹینمنٹ بھی اسی ایریا کے اندر سے ہوگی۔ چائنا کی جو ایکسپینشن ہے، اکنامک ایکسپینشن، جیوگرافیکلی وہ گوادر تک جاتی ہے، اگر پاکستان سے شروع کریں، کاشغر سے لے کے اور گلگت بلتستان سے انیشیٹ کر کے، سی پیک جس کا ایک اہم امپورٹنٹ آرگن ہے۔ پاکستان جو ہے وہ میری نگاہ میں اس وقت اس کانسپریسی کا شکار ہے جس کے نتیجے میں بنیادی ہدف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، تاکہ اس کی نتیجے میں یہ ریجن ڈی سٹیبلائز ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جب ریجن ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا تو چائنا کی ایکسپینشن بھی رک جائے گی، اور سی پیک جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، اور خود پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور سالمیت جو ہے وہ بھی انڈر تھریٹ آئے گی۔ اس کانٹیکس میں چونکہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی ہے، یہ سیکیورٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی تو اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی، اگر یہ دونوں ہوں گی تو خود سیکیورٹی انڈر کوسچن آئے گی۔ لہٰذا کرنٹ جو سچویشن ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، میں اگر اس کو دونوں کے ساتھ اٹیچ کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پرانی جو ہم نے غلطیاں کی ان میں سے ایک غلطیاں یہ تھی کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرتے تھے، بطور میں اسٹیٹ بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں گویا آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، گویا اسٹیٹ کہتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کرو، گیو اینڈ ٹیک کے نتیجے میں ملیٹنٹس جو ہے وہ گین کرتے ہیں ہمیشہ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ایک جیسچر دیا ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کے مقابلے میں آل آؤٹ جانے کا پلان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو جیسچر ہے، اگر اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو تو یہ ایک پالیسی چاہتا ہے جو ان چینج ہونی چاہیے، کنٹینیوس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے نیشنل ایکشن پلان اور اس کے نتیجے میں جو پالیسیز بنی تھی ہم نے اس کو پولیٹیکلی کمپرومائز کر دیا اور اس کو پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، جبکہ وہ بنیادی طور پہ ملیٹنٹس اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے بنا ہوا تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر اس کو ریویو کرنے کی اس کی بات بھی ہوئی ہے، اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے اثر ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ بالآخر جو ملیٹنٹس ہیں
اسٹیٹ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اور میرے خیال اسٹیٹ اس پوزیشن لینے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. اور شاید اس وقت جو آپ کو اسلام آباد کے اندر بھی ایک سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ نظر آ رہی ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ جن علاقوں کے اندر اس وقت ملیٹنسی ہو رہی ہے، اگر وہاں کسی آپریشن میں جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بیک لیش جو ہے وہ کیپٹل کے اندر آ سکتا ہے. تو وہ کیپٹل کے اندر انہوں نے چیزیں اپنی بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو چیز سیٹل نہیں ہو رہی، اگرچہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں لوگوں کی ریزنٹمنٹ کیا ہے، وہاں ریجنل ایشوز ہیں، ان میں گندم سبسڈی کا مسئلہ ہے، ان میں ٹیکسز کا مسئلہ ہے، ان میں ان کی لینڈ ریفارمز کا مسئلہ ہے، زمینوں کے اوپر ان کا اپنا حق ہے اور وہ وہاں اس کی وجہ سے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اس وقت میزریبل کنڈیشن ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں اس سردی کے عالم میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ گوادر کی بات کریں تو گوادر میں بھی بالآخر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں، جن میں سے بڑی تعداد جائز مطالبات کی ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے ملک کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی، پولیٹیکل وے آؤٹ دینا پڑے گا. تو آپ تو انڈیا کے ساتھ بھی جب بات کرتے ہو، جو کشمیر کی انٹرنیشنل حیثیت کو کمپرومائز کر کے ختم کر کے وہاں اپنے پوزیشن کو جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، تو پھر بھی آپ اس سے نیگوشیٹ کی بات کرتے ہیں، یوز آف فورس کی بات نہیں کرتے ہو. لیکن اس وقت بلوچستان کی حکومت نے بلوچستان میں اس موومنٹ حق دو موومنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم یوز آف فورس کریں گے. یوز آف فورس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے شہری جب آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اسٹیٹ ان کو ماں کا رول نہیں پلے کرتی، انگیج نہیں کرتی، تو وہ ملیٹنٹس کے لیے یا دیگر گروہوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ایسا سٹف ان کو پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ناکامی آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو اگر کنیکٹ کر کے ہم پڑھیں تو پھر ہی پاکستان جو ہے اس وقت اس ڈائلما اور کرائسس سے نکل سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی بڑی بدترین کیفیت ہے TTP کے اینڈ پہ، جو انہوں نے ایگریمنٹ ختم کرنے کے بعد اس وقت پاکستان میں انہوں نے شو کیا ہے کہ ان کی پوزیشن کتنی وہ ڈیپن پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں کتنا جو ہے وہ شیک اپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان بطور اسٹیٹ عوامی تائید کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہو اور پوری پاکستان کے سیکیورٹی آپریٹرز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے ود آل آؤٹ کی زیل کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ، تو بہرحال اس دہشت گردی کے افرید کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایفرٹس جو ہیں اگر وہ ہم بلوچستان میں نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ نیا بحران کریٹ کریں گے اور یہ ساری ہماری ایفرٹس جو ہے نا وہ یوز لیس ہو جائیں گی. اور یہی معاملہ GB کے اندر ہے. لوگوں کو ان کے حقوق ہمیں دینے پڑیں گے، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ان کو ایک پازیٹیو جیسچر دینا پڑے گا جو اس وقت ابھی تک نہیں دیا. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات تو شرائع صاحب نے یہ کی کہ یہ دہشت گردوں کو ساتھ بٹھانے والا جو ایک ہمارا اب تک سلسلہ رہا ہے، ہم نے بدقسمتی سے یہ دیکھا یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی بھی یہ کوشش کی جاتی رہی. افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھی ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پر سٹینس بڑا واضح رہا. بلاول بھٹو اور اسد زرداری کے بیانات کھلے تھے کہ بھائی دہشت گردوں سے بات بالکل نہ کی جائے، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو انگیج نہ کیا جائے. لیکن ان کو انگیج کرنے کی پوری کوشش کی گئی. جب انہوں نے اس طرح کے مطالبات سامنے رکھے جو نہیں مانے جا سکے تو اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی، پھر انہوں نے ایک سیز فائر کو توڑنے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے بلیو ایریے کی ایک عمارت پہ بیٹھ کے ایک دہشت گرد کہتا ہے کہ میں TTP سے تعلق رکھتا ہوں، یہ پارلیمنٹ ہے اور ہم آ رہے ہیں. تو ہم کہاں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ صاحب ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن جیسے کہ شرائع صاحب نے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ڈفرینٹ فیکٹرز تھے اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور وہ بہت سے اس کی وہی ریزنز ہیں جن کی جانب انہوں نے اشارہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور اینگل کو بھی سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. بدقسمتی کے ساتھ جب 20-21 سال افغانستان میں امریکہ نے گزارے، اس کے بعد جب اچانک اس نے کوئٹ کیا تو اس کے بعد سے امریکہ نے اور اقوام عالم نے ایک دوہرا اور ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا. جس حالات میں وہ افغانوں کو چھوڑ کے نکلے وہاں سے، اس وقت کچھ لوگوں نے تو بڑے شادیانے بجائے کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کی ہے، امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا ہے. لیکن پاکستان اس وقت عالمی برادری کو مسلسل باور کروا رہا تھا کہ وہاں پر جو ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہیں، وہاں پہ معاشی چیلنجز بڑھیں گے، الٹیمیٹلی اس کا سارا دباؤ کس پہ آئے گا؟ پاکستان کے اوپر. وہاں بے روزگاری ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے وقت گزارنا حالات بہت مشکل ہے ان کے لیے. اور اب 2 روز 3 روز مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ڈالر کی سمگلنگ ہے، ڈیلی 1.5 کروڑ ڈالر تقریباً افغانستان سمگل ہوتے ہیں. آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ریاکشن وہ بھی آئے گا. اس کے بعد ایسے عناصر جن کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ایسے عناصر کو، وہ عناصر جو پاکستان دشمن ہیں، ایون افغانستان کے دشمن ہیں، جو ٹیررزم پر بلیو کرتے ہیں، وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو وہ مس یوز کرتے ہیں.
اس ایلیمنٹ کو دنیا نے نظر انداز کیا, سارا بوجھ ہم پر ڈال دیا. یوریا کھاد کی پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے, زر مبادلہ کا خرچ کر کے سمگل ہو جاتی ہے افغانستان. جتنی بہت سی چیزیں ہیں افغانستان سمگل ہو جاتی ہیں یا وہاں سے اور آگے چلے جاتی ہے, تو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کو ڈیفینیٹلی ان تمام ایلیمنٹس کو انگیج کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال میں جو قومی سلامتی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور 2 جنوری کو دوبارہ بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے, تو میرے خیال میں کچھ پاکٹس میں جہاں پر وہ لوگ جنہوں نے کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا, ان کے خلاف شاید آنے والے دنوں میں ایک مخصوص پیمانے کے اوپر دوبارہ ہمیں آپریشن ہوتا دکھائی دے. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد جو لوگ ڈائیلاگ سے انگیج ہوں گے ان کے ساتھ ڈائیلاگ آپریشن دکھائی دیتا ہے. مظہر باللہ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, اور آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو سوال بات ڈسکس یہ ہو رہی ہے, عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, ایک مخمصہ ہے, دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے, دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سی پیک کے دونوں کناروں کے لوگ مضطرب ہیں, بلوچستان میں بھی اور گوادر میں بھی اور بلتستان گلگت بلتستان میں بھی, اور معاشی صورتحال جو ہے بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے, دیگرگوں ہے. اور جیسا کہ بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر ڈیلی کی یہاں سے سمگل اور کے جا رہے ہیں, اور یہاں ہم جو ہے 1-1 روپے کو ترس رہے ہیں. یہ سارا کچھ مل ملا کے دیکھیں تو کدھر جا رہا ہے پاکستان کے نگہبانوں کو شاید پاکستان کی فکر ہی نہیں. جیسا بھٹی صاحب نے فرمایا کہ ڈالر جا رہے ہیں, تو بھئی ڈالر روکنے والے کدھر ہیں؟ کون روکے گا؟ کیا میں روکوں گا؟ الوی صاحب روکیں گے, شیرازی صاحب روکیں گے, یا بھٹی صاحب روکیں گے؟ ہماری تو یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم ڈالر روکیں. تو جن کی ذمہ داری ہے وہ کہاں سوئے ہوئے. دوسری بات, جو حالات خراب ہیں, دیکھیے جب تک آپ زمین کے باسیوں کو حقوق نہیں دیں گے تو یہ صورتحال پیش آئے گی. جب آپ چیک پوسٹوں پہ چیکنگ کے نام پر انسانوں کی توہین کریں گے تو اس سے نفرت پھیلے گی. نفرت بلا وجہ نہیں پھیلتی, نفرت توہین کے نتیجے میں پھیلتی ہے, حقوق کھائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں پھیلتی ہے. یہ شیرازی صاحب چونکہ وکیل ہیں, ایک کیس ڈاکٹر طاہر القادری لے کر گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی, کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل انسانوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہیں. بالکل صحیح. بدقسمتی سے پاکستان میں وہی میں اثر نہیں ہے. آپ تو گوادر کی بات کرتے ہیں, جی بی کی بات کرتے ہیں, یہاں لاہور, اسلام آباد, کراچی میں میسر نہیں ہے. صحیح. تو پہلے تو وہ 40 جو آرٹیکل ہیں ان کو یقینی بنائیں, پھر آپ بات کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہی کرے, جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. پاکستان میں بدقسمتی سے اپنا کام کوئی کرتا نہیں, دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں اڑاتے ہیں, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. معاشی تباہی ہے, ڈالر ہے نہیں, اور باغ اجڑ رہا ہے, باغ میں سوئے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آتی اس ملک کو جی یہاں تک لایا کون؟ نہ میں پھر وہی 4 نام بتاتا ہوں, نہ آپ لائے, نہ میں لایا, نہ بھٹی صاحب, نہ شیرازی صاحب. تو جو لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, آج ہی سوچ لیں. اب بھی میں کہتا ہوں کہ اب بھی سوچ لیں. صحیح ہے. ابھی ہم کنارے پہ پہنچے ہیں, ابھی ڈوبے نہیں. صحیح ہے. تو یہ تو سوچنا چاہیے جو ہمارے ادارے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور خاص طور پر ہمارے جی بالکل, جن کا کام ہے سوچنا, اور ان کو سوچنا چاہیے, اور جس کا جو کام ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور دوسروں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے. شیرازی صاحب آپ کی طرف بڑھنا ہے. یہ ایک صورتحال ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ جو بارڈر کی سمگلنگ کی بات آئی, تو سمگلنگ سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے سیکیورٹی والے لوگ تو ظاہر ہے کہ ظاہری شاہراہوں پہ ہی ہوتے ہیں عموماً, لیکن جو فینس تھی وہ ٹوٹ گئی اس ساری صورتحال میں. پہلے ایک بنائی گئی تھی, پھر وہ گڑبڑ ہو گئی, اور اس سے ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کی آمد بھی یقینی طور پر شروع ہوئی ہوگی, جو جیسے اسلام آباد تک بھی پہنچ گئے, اور مختلف جگہوں پہ بھی ہم نے دیکھا, اور سمگلنگ بھی ہوتی جا رہی ہے. تو کیا اس کو کوئی حل کوئی ہے؟ دیکھیں, ایک فینامنا تو یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی افغان پالیسی سے سبق حاصل نہیں کیا, اور اس کے جتنے بیک لیش ہمیں آئے ہیں اس کے بعد ہم نے بھی اس سے ہوش کے ناخن نہیں لیے. صحیح ہے. اور اسی طرح کی ملتی جلتی پالیسی دوبارہ اختیار کی. اور اس لحاظ سے ہم جواب دیں ہیں. اس وقت افغانستان کی آئسولیشن ہے,
اور درست فرمایا بھٹی صاحب نے کہ اگرچہ وہ جو فنڈ ہیں وہ تو ان کے اپنے ہیں، وہ ان افغانستان کے عوام کے ہیں، لیکن جب امریکہ نے ان فنڈز کو 9/11 کے ساتھ کمپنسیٹ کر لیا تو دراصل اس نے عوام کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو نہ دے کے دراصل ایک ظلم کیا ہے وہاں پہ. لوگوں کی اس وقت شدید کرائسس ہے وہاں پہ بھی اکنامک. لیکن میری نگاہ میں تحریک طالبان نے بھی اپنے پرانے حکومت کے ختم ہونے سے کوئی بہت زیادہ سیکھا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی تقریباً اسی طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ جو آن گراؤنڈ ان کے لیے بھی فیلئر کا سبب بنیں گے. کوسچن تو ان کے لیے بھی ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ کی لاکھوں تو اگر میں نہ کہوں لیکن ڈیلی کی تعداد میں 6 سے 7 ہزار خاندان جو ہے وہ ایران کی طرف جاتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو مائگریشن ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے اور اکنامک اپرچونٹیز نہیں رہیں، وہاں وہ مشکل میں ہیں. اب اس کا جو ہے چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، پاکستان کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ ہے بہت زیادہ جو آلریڈی ایک اکنامیکل کرنچ کے اندر ہے، اور اب ظاہر ہے ایران کے اندر بھی ہے. تو یہ پورا ایک لحاظ سے ریجن ہمارا ڈسٹرب ہوگا. سیکنڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ افغانستان کی جو سائل ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب یہ پروو ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے جتنے واقعات ہوئے ہیں اور ایون جو ڈیپ انسائیڈ پاکستان واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ کراس بارڈر انفلٹریشن شامل ہے. اور یہ انفلٹریشن کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ جو فینس ختم کی گئی ہے، فینس اگر فرض کریں کہ جن چند جگہوں سے فینس ختم کی گئی ہے وہی جگہ سے جہاں سے کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے تو وہ تو آپ نے ختم کر دی، باقی جگہوں پہ فینس تو یوز لیس ہے، باقی جگہوں پہ تو ویسے ہی کراسنگ نہیں ہو رہی. تو جب وہاں فینس باقی نہیں رہی اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کا معاملہ وہاں پہ کمپرومائز ہو گیا اور لوگ بھی آ رہے ہیں تو ملیٹنٹس بھی آ رہے ہیں، اور کوئی بھی ہیومن پاور اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بارڈر کو، اور وہ بھی اس طرح کا بارڈر جو ہے ماؤنٹینیس بارڈر ہے اس کو کمپلیٹلی چیک کر سکے. تو ظاہر ہے ملیٹنٹس ادھر آ رہے ہیں تو اس میں ان کی ریسپانسبلٹی ہے. اب اگر وہ اپنی ریسپانسبلٹی نہیں کریں گے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں بھی فاصلے آئیں گے. یہ بھی شاید پاکستان کا اور اس ریجن کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ فاصلے آئیں، لیکن چیزیں اس سمت میں جا رہی ہیں. تو اب یہ دونوں چیزوں کو ملا کے پاکستان کو ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا پڑے گی کہ انہوں نے جو عالمی برادری کو بعض کمٹمنٹس دی ہوئی تھیں وہ ان کمٹمنٹس کو آنر کریں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک انکلوزو گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ بنے اور باقی طبقات کو بھی وہ وہاں پہ انکارپوریٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو سٹیبلٹی آئے گی اور باقی لوگ واپس افغانستان میں جائیں گے تو یہ ریجن کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو گے. اور ایک آخری پہلو یہ ہے کہ وہاں یہ واضح اپروچ ہے کہ دریائے اٹک تک کا جو علاقہ ہے ابھی کابل میں ایک گلوب لگایا گیا ہے، اس گلوب میں گریٹر افغانستان کا نقشہ لگایا گیا. یہ ابھی جسٹ انہوں نے اناگوریٹ کیا ہے. گریٹر افغانستان کے نقشے میں پاکستان کے دریائے اٹک تک کے علاقے کو شامل کیا گیا ہے. یہ چیزیں میسیجنگ ہوتی ہیں، اس کا ان کے عوام کے اوپر بھی امپیکٹ ہے اور عوام کے اوپر بھی امپیکٹ ہے. یہ چیزیں ہمیں روکنی پڑے گی اور یہ جو کلیمز ہیں ان کلیمز کو انٹرنیشنل بارڈر میں کنورٹ کرنا پڑے گا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس بارڈر کی یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے جس کے تحت کراسنگ ہوگی. اگر یہ نہیں ہوگی تو اسمگلنگ رہے گی، یہ نہیں ہوگی تو ڈیسٹیبلائزیشن رہے گی، یہ نہیں ہوگی تو ویپن بھی آئے گا، ڈرگز بھی آئیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح ہے. یہ گریٹر کے جو خواب ہیں یہ انہوں نے ہمیشہ اس خطے کی تباہی کی ہے. کبھی گریٹر بلوچستان کے خواب ہیں اور کبھی گریٹر انڈیا کے خواب ہیں اور کبھی گریٹر افغانستان کے خواب ہیں، اور اس طرح کا یہ گریٹر والوں نے کافی نقصان پہنچایا. اپنے علاقے سنبھالے نہیں جا رہے، وہاں امن و امان قائم کریں، وہاں کی حالت بہتر کریں، وہاں لوگوں کو آسانی سے عزت و آبرو سے کھانا فراہم کریں، اتنا ہی کافی ہے. اور ابھی اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پاکستان کے مستقبل کے، پاکستان کو درپیش مسائل کی بات ہو رہی تھی، اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب محمد سبطان خان صاحب. سبطان خان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو، مہربانی، ویلکم. خان صاحب، 10 تاریخ بس پہنچنے ہی والی ہے، آ رہی ہے، کیا تیاریاں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے کچھ خواتین ادھر ادھر ہیں، کچھ بندے ادھر ادھر ہیں، کچھ غائب ہیں، کچھ ڈھونڈے سے مل نہیں رہے. حلقوں والے تو لوگ موجود ہیں لیکن کچھ لوگ جو حلقوں سے ویسے ہی آ جاتے ہیں وہ نہیں مل رہے. اس میں میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، آج خواتین نے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان خواتین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس طرح رات کو فلاں بندے ہمارے پاس آئے اور سندھ سے دے مینشنڈ دا نیمز کہ وہ آ کے، اور ہماری ایک پی ٹی آئی کی ممبر تھیں ان کو وہ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں یوں آفرز کی. بٹ چیئرمین صاحب، ہم آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، اور بھی ہمارا جو یہ ووٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی امانت ہے، عمران خان کی امانت ہے، اور وی آر ود چیئرمین.
اچھا، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو، کاف لیگ کو، آپ سب لوگوں کو بالکل بس اسی طرح قائم و دائم ہے؟ انشاءاللہ قائم اور دائم رہیں گے، اللہ کے حکم سے رہیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں نیریٹو میں کمی آئے۔ صحیح۔ اس وقت ہماری کمال نہیں ہے، ہمارے حلقوں کی کمال نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑے دل سے اور بڑے کیٹیگورکلی اور بڑی کلیئرلی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا نیریٹو چل رہا ہے۔ عمران خان کا جو نیریٹو ہے علی رضا صاحب، اس کو آپ نے مطلب جس طریقے سے بھی ان کو پرائم منسٹر کی کرسی سے اتار دیا، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، تو لوگوں کے دلوں سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت جو ٹرو سینس میں پاپولر لیڈرشپ ہے یا جو پاپولر لیڈر ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہر کسی کی اپنی مرضی، بٹ سمپلی وہ عمران خان ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم عوام کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کا نیریٹو اتنا اس وقت پکا کنفرم لوگوں کے دلوں میں ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ اور جو لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، عوام سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا سفتیان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سندھ سے کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کی ہے آپ کی فیمیل جو ممبر صوبائی اسمبلیز ہیں ان کو مینج کرنے کے حوالے سے، لیکن سوال یہ ہے مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب جن کا پنجاب اور بالخصوص لاہور کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، کیا اب تک کوئی ایسی موو، ایسی اٹیمپٹ ڈیڈکٹ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی آپ کے اراکین کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہو، انہیں مینج کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی، اس وقت جو میری لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو خواتین آج چیئرمین سے ملی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری فلاں ایم پی اے صاحبہ جو تھیں، جن کو پھر پارٹی سے وہ چلی گئیں، وہ ڈی سیٹ ہو گئیں، ان کی جگہ ریزرو سیٹس پہ اور خواتین ایم پی ایز آ گئی ہیں، وہ گاڑی سے اتری۔ انہوں نے کہا سندھ کے فلاں پروونشل منسٹر صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ 2 منٹ کے لیے باہر آئیں، اور 2 بلیک ڈالے کھڑے تھے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور اس کے بعد ان 2 خواتین نے علی زیدی اینڈ میاں اسلم اقبال کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سفتیان صاحب، یہ ضرور جاننا چاہوں گا، آپ کی پارٹی کے اندر یہ تاثر ہے کہ ماضی میں جب کبھی بھی کسی اور شخصیت کا وزیر اعلیٰ بننے کی کبھی کوئی بات ہوئی تو اس کو نیب کا نوٹس آتا تھا، گرفتاری ہو جاتی تھی۔ آپ کے حوالے سے بھی یہ بات منسوب ہے، چونکہ آج ہمارے ساتھ لائیو ہیں تو تھوڑی کریکشن ہو جائے کہ آپ ماضی میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ بننے کی بات چیت شروع ہوئی تھی، نیب کا نوٹس آیا، گرفتاری ہو گئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ جب پارٹی کے اندر سے کوئی اس وقت ماضی میں ایکٹیو ہوتا تھا اور ایسے لوگوں کو گرفتار کروا لیا جاتا تھا نیب کے ذریعے سے، اور آپ کا کیس کس نے بنوایا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک نیب کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ یہ میرے دور کا کیس نہیں تھا، بلکہ جب جسٹس اعجاز نثار صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تھی، میں چودھری پرویز الہی کی کیبنٹ میں تھا، یہ جب سمری چل رہی تھی تو ہماری گورنمنٹ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ یہ جسٹس اعجاز نثار جو کہ چیف منسٹر بھی تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی تھے، اینڈ ہی واز جسٹس ریٹائرڈ فرام سپریم کورٹ۔ مگر نیب کو کس نے سر ایکٹیویٹ کیا؟ پنجاب مرکز میں آپ لوگوں کی حکومت تھی۔ ہاں جی بالکل ایکٹیویٹ۔ اب پرانی باتوں پہ کیا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور جس طرح چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ اور اگلی بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں نے کم از کم لابینگ کہیں نہیں کی۔ نیب کے کیس کے بعد میرا 20 صفوں کا فیصلہ آیا، ہائی کورٹ کے ڈی بی نے ڈیسیژن دیا، اس کے بعد پھر مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنایا، اس کے بعد چیئرمین نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا، اس کے بعد مجھے چیئرمین نے اسپیکر بنایا، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ دیٹ ریفلیکٹ صحیح ہو گیا بالکل۔ خان صاحب یہ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے بتایا جی خاتون آئی تھیں، اس کا اشارہ بھی کیا جس کو نکال دیا گیا، سارے سمجھتے ہیں وہ کون تھیں، تو یہ انہوں نے نہیں بتایا کتنے کتنے پیسے ان کو آفر کیے گئے، اور وہ جو بندے اندر تھے آپ نے یہ تو بتا دیا، اپنے بندے بتا دیے، ان کے نہیں بتائے، اور پیسے کتنے آفر کیے گئے؟ خان صاحب کی کال ہمارے ساتھ شاید ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ بھی پنجاب میں اتحادی ہیں ناصر شاہی صاحب، تو کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ نہیں، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت جو پاورفل کوریڈورز ہیں، ڈیسیژن میکر کوریڈورز ہیں،
وہ ظاہر ہے کسی ایسی چینج کے حق میں نہیں ہے جس کے نتیجے میں خان صاحب کو لیوریج ملے اور جلدی الیکشن ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ آ جائے. تو جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہے وہ جو سارے پاور کوریڈورز والے ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں, اور اس میں ممکن ہے بعض انسائڈرز بھی انوالو ہوں. اس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے جی. وہ ڈیلینگ ٹیکٹسز تو ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی بہرحال یہی سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہی تمام مسائل کا واحد حل ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. پوچھیں گے ناصر شاہی صاحب سے بھی اور مظہر برلاس صاحب سے بھی کہ جو آج حکم ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کے انتخابات کے حوالے سے, اس کے کیا پریکاشنز ہوں گے اور یہ انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن اس سے پہلے سہیل بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ توشہ خانہ اسکینڈل کے حوالے سے کوئی سنا ہے وفاقی حکومت نے عمران خان کے گرد شکنجہ کسنے کی کوئی تیاری شروع کر لی ہے, کیا اطلاعات ہے؟ علی صاحب ویسے تو کافی مہینوں سے توشہ خانہ اسکینڈل کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ تفصیلات مختلف تحائف کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی. لیکن اب اگر آپ اس کو یوں سمرائز کریں, جو جی ٹی وی نیوز کو ایکسکلوسیولی سرکاری دستاویز موصول ہوئی ہیں, چونکہ 20 دسمبر کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک 14 صفحات پر مبنی رپورٹ پیش کی گئی جس کی کاپی ایکسکلوسیولی جی ٹی وی نیوز کے پاس موجود ہے. اس کے اندر اب انہوں نے پورا جو ایک سائز تھا توشہ خانہ اسکینڈل کا, کون کون سے تحائف, کتنی مالیت تھی, کتنی مالیت ظاہر کی گئی, کتنے پیسے کو غبن کیا گیا, پورا انہوں نے ایک کرکس ایک نکال لیے. پوری معاملات کی چھان بین مکمل ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اب حکومت بہت تیزی کے ساتھ عمران خان کے گرد کیس بنانے کے حوالے سے اپنا جو ایک شکنجہ ہے وہ کس چکی ہے. جو ہمیں دستاویز موصول ہوئی, ٹائم بھی کم ہے, اس کے اندر کوئی چیدہ جو معلومات ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, جس کے اندر ویسے تو ہم پڑھ کے حیران ہوئے ہیں. دنیا کا کون سا ایسا مہنگا ترین برانڈ نہیں تھا جس کے تحائف عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ کو نہیں ملے, اور ان کے سٹاف میں کچھ دیگر لوگوں کو بھی, جس کے اندر بلگاری, گرافس, رولیکس, ٹریفیگورا, ٹریفوگلیو, ڈائمنڈ, گولڈ, بے تحاشا. کرکس اس کا یہ ہے کہ سارے تحائف جن کی ایک طویل لسٹ ہے انہوں نے تقریباً 3 کروڑ 27 لاکھ روپے ادا کر کے حاصل کیے. جب سارے کے سارے 3 کروڑ میں ڈائمنڈ سارے کے سارے جی, جبکہ جو انڈر ویلیو سیس ان کی ڈکلیئر کی گئی ہے وہ 6 ارب کے لگ بھگ ہے اماؤنٹ. اس کے ساتھ بہت سے ایسے تحائف ہیں جن کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا. اب گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لے کے آ رہی, انٹرسٹنگ یہ ہے, اور وہ پالیسی بھی 5 ماہ سے سٹک ہوئی ہے اور سب کام رہے ہیں کہ یار مستقبل میں ہمیں بھی تحائف ملنے ہیں. وہ آپ سن کر بڑا حیران ہوں گے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر, دنیا کے اوپر دنیا کی سپر پاور, اس کے صدر کو $500 سے زائد کا تحفہ ایکسیپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ رکھ نہیں سکتا, قبول نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے مالیت کے تحائف ملتے رہے. صرف ایک جو بولگری کا سیٹ تھا, بولگری کا 1.13 بلین کا تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر نئی پالیسی آ رہی ہے, صدر اور وزیر اعظم صرف یہ رکھ سکیں گے ادھر تحفہ جس کی مالیت $500 سے کم ہوگی. اس سے زیادہ ڈالر کا تحفہ آئے گا توشہ خانہ میں رہے گا. جی بالکل توشہ خانہ میں رہے گا. جی آپ کی طرف آنا ہے, میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا, بالکل اس طرح کا کوئی سوال نہیں کروں گا ظاہر ہے. لیکن یہ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, آج حکم ہے کل انتخابات کرائیں, کیا یہ ہو پائیں گے یا کیا ہے اس کا سلسلہ؟ میں آپ کی اجازت سے ایک لائنر, اور وہ ایک لائنر یہ ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پہ فلاڈ ہے, اور جس کی اگر یہ کریکشن ہوتی ہے جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس فلاح سے چونکہ لا کا ایک قانون کلیہ یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے جسٹس سیک کرنے کے لیے اسے کلین ہینڈڈ آنا چاہیے. جو خود توشہ خانہ کے ذریعے سے بینیفیشری ہو وہ کسی کے بارے میں یہ کلیم نہیں کر سکتا, خواہ وہ تھوڑا ہے خواہ وہ زیادہ ہے. نمبر 2, جو آپ نے کہا یہ ہائی کورٹ نے 31 تاریخ کو آرڈر جاری نہیں کیا, 31 تاریخ الیکشن کمیشن نے ہی مقرر کی تھی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چند دن پہلے آ کے ناگزیر بعض وجوہات جو بیان کی گئیں جن کے اوپر اعتماد نہیں تھا, جن میں سے حلقہ بندیوں کا میٹر تھا, کہا کہ ہم اس کو نہیں کرا رہے, ہم نے حلقہ بندیاں کرانی ہے, جس کو ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اسی ڈیٹ پہ جو ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی ہوئی تھی, اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈیٹ کے اوپر یہ تیار ہوں الیکشن کرانے کے لیے, ایک رات پہلے بھی, چونکہ آرڈر کینسل نہیں ہوا, کانٹیسٹ ہوا تھا اور عدالت نے اس ڈیٹ کو بحال کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو آج تیار ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہے تو آج وہ الیکشن کرا دیتے. مظہر برلاس صاحب وقت ختم ہو گیا, مظہر برلاس صاحب کا انٹیک ہم نہیں لے سکتے آج. اتنا ہی ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ رحمت.